وہ بولے کہ بھائی فلاں فلاں میرے کو پسند نہیں ہو لڑکی، دیکھے اس کو، ٹھیک ہے. اسی طرح منگیتر کو لیکن محرم نہ سمجھے لڑکیاں. اب رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیے، اس کو محرم ہی سمجھ لیتے ہیں، ہے نا. ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس، ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس، دونوں رات بھر پڑے ہوئے ہیں، دن بھر پڑے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، کیا ہے، بہو سے بات کر رہا، ہونے والی بچی سے بات کر رہا، فلاں دن رات. وہ محرم تھوڑی بھی اس کی، ساتھ گھوم رہے، پکچر دیکھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا، اس لیے کہ یہ تو شادی سے پہلے لوگ کرتے سب لوگ، ہم تو طے ہونے کی بات کر رہے، کب شیور ہے کہ رشتہ ہوگا. جائز نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ طے ہو اور ٹوٹ جائے، کیوں نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے بہت سی بات. تو یاد رکھیے منگیتر محرم نہیں ہوتا، اس سے ملا نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، اس سے ویسا ہی رشتہ رہیں گا ایسا غیر محرم عورتوں سے رہیں گا آپ کا. وہ پردے میں آئیں گی، یہ پردے میں، چاہے اس کا رشتہ طے ہوا ہو اس سے، ٹھیک. تو غیر محرم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس سے جو ہے بہت سی بار لوگ اس کو محرم سمجھنے لگتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے، آ رہے دعوتوں میں ساتھ جا رہے ہیں. بھائی رشتہ ہونے والا نہیں، غیر مسلموں کا طریقہ، یاد رکھیے شرعی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے، ٹھیک. اسی طرح اپنے منگیتر سے تنہائی میں ایک عورت ملاقات نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا اس سے نکاح نہ ہوا ہو، یاد رکھیے، ٹھیک. اسی طرح اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی اور دیگر بات چیت جو غیر شرعی عذر یا بغیر شرعی عذر کے نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیے. اسی طرح وہ کام جو نکاح کے اندر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ بات. ایک سوال آیا ہے کہ نکاح سے قبل رسم کے بعد کیا لڑکا لڑکی فون پر بات کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ نکاح طے ہو گیا اور نکاح طے ہونے کے بعد کہ رسم ہو گیا، یا منگنی کہیے یا انگیجمنٹ کہیے یا پاؤں اور میز کا رسم کہیے، کچھ بھی کہیے، رسم ہو جانے کے بعد جو سو کیا میاں اور بیوی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے احادیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے جس سے تم شادی کرنے کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پہلے اسے دیکھاؤ. یعنی شادی کی بات اگر آپ کسی سے کر رہے ہیں رسم ہونے سے پہلے، رسم تو کیا ہے سمجھیے آپ، یہ آج کل اپنی رسم ہے. زبان کا نامد جو سو طے شدہ بات ہے، زبان اگر آپ دے دیے بس ختم، وہاں پر بات طے ہو چکی ہے. رسم کرنا یا انگیجمنٹ کرنا، پومیس کا رسم کرنا ایک عام رسم ہے، ایک پومیس کا رسم ہے، اس طرح کرنا یہ سب اپنے رواجات ہے. صرف زبان کی اہمیت ہے. وہاں پر آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس موقع پر آدمی اپنی بیوی کو، ہونے والی، ابھی ہوتی نہیں، ہونے والی، آدمی اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن عورت کے محرم کے ساتھ، عورت کے ساتھ اس کا یا تو بھائی ہو یا تو اس کے والد صاحب ہوں یا اس کے اور محرم رشتے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوں تو آدمی عورت کو دیکھ سکتا ہے شادی سے پہلے. اور شادی سے پہلے دیکھنا ہی نہیں، شادی سے پہلے دیکھنے کے علاوہ آدمی اپنی اس عورت سے جس سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کچھ بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے، عقائد کے بارے میں ہیں یا دینی معلومات کے بارے میں ہیں یا ایسی باتیں جو وہ اپنی بیوی کے اندر چاہتا ہے، وہ باتیں اگر ہیں گھر کے بڑوں کی موجودگی میں آدمی اپنی ہونے والی بیوی کو شادی سے پہلے دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے کچھ بات بھی کر سکتا ہے. سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، سب کچھ بات ہو جانے کے بعد، اب اگر نکاح کی تاریخ طے ہو گئی کہ بھئی فلاں فلاں 3 مہینے کے بعد نکاح کریں گے، یہ 3 مہینے کا جو گیپ ہے، یہ 3 مہینے کے اندر انہوں آپ کے بیوی نہیں ہوئے بھی. جس دن تاریخ طے ہوئی، جس دن قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھیں گے، قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے رجسٹرز وغیرہ کھولیں گے، جب بیوی نے بنتی نہیں. جب تک کہ آپ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں قبول ہے، جب تک کہ بچی نہ کہہ دے قبول ہے، اس کے بعد دیکھیے، فون پہ بات کریے، چیٹنگ کریے، کہیں بھی جائیے، لیکن اس سے قبل بات کرنا بے وجہ کہ یہ بات درست نہیں. عام طور پہ ہو رہا ہے کہ سب جگہ دیکھ رہے ہیں لوگاں جو سو کوئی گاڑی پہ بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا، کوئی کار میں بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا. مسلمانوں کے اندر بھی ایک نیا ہو گیا، ایسا رسم ہو رہا، گھر کے عورتیں، باہر کے لوگاں نہیں، گھر کے عورتیں بچی کا فون نمبر بچے کو بھیجا دے رہے ہیں، بچے کا فون نمبر لے کے بچی کو دے دے رہے ہیں. ارے تمہارا فون آیا، ان کا فون آیا، آ گیا، او ہو، ستا رہے، 3 مہینے چل رہا. ایسے بھی کیسز سامنے آ گئے کہ شادی رسم ہو گیا، شادی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے 2-3 مہینے تھے، اس کے اندر فون نمبراں دے دیے، یہ دونوں پتے دے لیے. اور شادی سے پہلے مرد جس عورت سے نکاح کرنے والا ہے اور وہ عورت جس مرد سے نکاح کرنے والی ہے، شادی ہونے سے پہلے دونوں جو سو زنا کر لیے. دل میں یہ بات ہے، اب نکاح طے ہو، تاریخ طے ہو گئی نا،
आज हम बिस्तरी कर लेना क्या बात है, 1 महीने के बाद हम बिस्तरी कर लेना क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक तो जिना, दूसरा अगर शादी से पहले, रस्म होने के बाद शादी से पहले मियां भी ये समझे कि भाई अब तो शादी होने 4-5 दिन ही है, अब हम बिस्तरी कर लेंगे, अब जो सो इंटरकोर्स कर लेंगे। अब अगर आदमी शादी से 3-4 दिन पहले भी अगर अपना नुत्फा औरत के रहम में डाल दे, और अगर औरत अगर उस वक्त हमल खड़ जाए तो ये शादी दुरुस्त नहीं है। उलमा इकराम ने कहा कि ये शादी दुरुस्त नहीं है। कि इसलिए दुरुस्त नहीं है, ये शादी इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि आदमी के लिए यह बात जरूरी है कि जब वो औरत से शादी करे उस वक्त औरत हमल से नहीं होना, उस वक्त औरत के पेट में बच्चा नहीं रहना। औरत के पेट में अगर कोई बच्चा है, मिसाल के तौर पर रस्म नहीं हुआ, आपके पास है निकाह का पैगाम है, ऐसी औरत का पैगाम है जिसके पेट में बच्चा है, करते आप शादी? नहीं करते। ठीक उसी तरह अगर तलाक वाली औरत है, एक मर्द अपनी औरत को तलाक दे दिया, इद्दत के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, इद्दत गुजरने के बाद आप उस औरत से शादी कर सकते। उसी तरह एक औरत, उसके पेट में बच्चा है, शौहर तलाक दे दिया और इद्दत गुजारी, जब तक के बच्चे को जन्म नहीं दे दी उसकी इद्दत खत्म नहीं होती, जब तक के पेट में उसके बच्चा, आप शादी नहीं कर सकते। तो उलमा कराम के सामने जब इस मसला, तो शेख सालेह अल-मुनज्जिद रहिमहुल्लाह ने इस मसले में फतवा दिया, यह कहकर कि इस तरह के जो रिश्ते आते हैं उसके अंदर फतवा है 1,13,867। इस मसले में शेख ने कहा कि इस तरह की शादी जायज नहीं होती, क्योंकि शादी के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि औरत कुंवारी होना चाहिए। आप शादीशुदा हो सकती, तलाकशुदा, लेकिन पेट में अगर बच्चा है वो दुरुस्त नहीं होती। अगर इस तरह की शादी हो गई, घर वालों को पता नहीं है कि जो सो शादी से पहले दोनों जिना कर लिया और जो सो नुत्फा रहम के अंदर डाल भी दिया गया और हमल लग गया, उनको दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। और उलमा कराम ने ये कहा, ये जो बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा इस बाप का नाम नहीं रखा जा सकता इसके ऊपर, इसलिए ये जिना से पैदाशुदा औलाद है। आप इकरार करने से पहले नुत्फा रहम में डाल चुके थे। बाज़ उलमा कराम ने कहा कि इसे बाप का नाम दिया जा सकता है। उलमा कराम में 2 अलग अलग राय है इस मसले के अंदर। लिहाजा खास तौर पे औरतें ये समझ रहे हैं कि आजकल का फैशन है, बात करने में क्या होता, बात करने में ये सब भी हो सकता, आपको पता नहीं है बात आजकल कैसी किधर किधर तक जारी। लिहाजा रस्म के बाद जरूरी बात, अकायद की बात, या आपको ये पता चला कि बच्ची के अंदर फला अकीदा सही नहीं है, तो आप फोन करके ये बड़ों से इजाजत देखिए कि भाई मुझे बच्ची से बात करना है, बच्ची के फला अकीदे के बारे में, बच्ची इस अकीदे को सुधार ले वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इस तरह की अगर कुछ बात है तो बैठ के आप बात कर लोगों के सामने, लेकिन तन्हाई में मिलना, तन्हाई पे रात भर ब्लैंकेट के अंदर फोना डाल के जो सो 3-3 महीने बात करना, यहां तक कि आपकी लाइन ऐसी डिस्कनेक्ट हो गई कि जो सो आप दुनिया और आखिरत में कि परेशान ना हो जाए। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला खैर का मामला करे। दूसरे सवाल की